بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، شیخ محمد بن جمیل زین رحمہ اللہ نے باب قائم کیا حق اللہ علی العباد کہ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حق ہے. پہلا سوال انہوں نے ذکر کیا ہے جو انتہائی اہم ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری دعوت جس کی طرف مرکوز تھی، وہ سوال یہ ہے، سوال نمبر 1، لماذا خلقنا اللہ، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. یہ بنیادی سوال ہے. ہر مومن مسلمان کو چاہیے کہ اس سوال کو اپنے آپ سے پوچھے، اور آپ اپنے گھر والوں کو بھی یہ سوال پوچھیں، لماذا خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. اس سوال کی طرف توجہ دینا ضروری ہے کہ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے. کہتے ہیں جواب اس کا یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تاکہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے. دلیل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسان اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. یہ اور بات ہے کہ دنیا کے رنگوں میں لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے، اسی لیے لوگ کامیابی اور ناکامیابی کے بہت سارے پیمانے رکھتے ہیں. آپ کے پاس مال ہے تو آپ کامیاب ہیں، مال نہیں ہے تو آپ ناکام ہیں. آپ پڑھے لکھے ہیں تو کامیاب ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں تو آپ ناکام ہیں. آپ صحت مند ہیں تو کامیاب ہیں، بیمار ہیں تو ناکام ہیں. شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے. ہر بچے کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے اہل حدیثوں کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا اس لیے نہیں کیا ہے کہ آپ زیادہ دولت کما سکیں یا آپ کی شہرت ہو، آپ کو لوگ فالو کرتے ہوں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں. اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا ہے. عقیدے کا پہلا سوال جو شیخ نے ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں توحید کے لیے پیدا کیا ہے. اسی لیے حدیث میں واضح طور پر اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ کسی بندے کے نہ مال کو دیکھتا ہے، نہ جسم کو دیکھتا ہے، نہ خاندان کو دیکھتا ہے. اللہ ان سب چیزوں کو دیکھتا ہی نہیں. جسے آپ اور میں دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں دیکھتا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ صرف انسان کے عمل کو اور اس کے قلب کو دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اس کے ساتھ کسی کو کبھی شریک نہ ٹھہرائیں. یہ جواب ہے. اور حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، بخاری مسلم کی حدیث. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو، جو آپ کے ساتھ سواری پر سوار تھے، آپ نے پوچھا اے معاذ، اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ ہمارا حق اللہ کے اوپر کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ اللہ کا حق ہمارے اوپر کیا ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق ہمارے اوپر یہ ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے. اسی حق کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے. لہٰذا اپنے عقیدے کی ہمیں اصلاح کرنی ہے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ دنیا میں پیچھے رہ گئے تو آپ ناکام ہیں، ایسا نہیں ہے. ایسا شخص جو عقیدہ رکھتا ہے وہ گمراہ ہے، صحیح عقیدے پر نہیں ہے. جس آدمی کا عقیدہ صحیح ہو، اللہ کی عبادت کرتا ہو، کسی جھونپڑی یا جنگل میں بھی رہتا ہو، ان پڑھ جاہل کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایسے کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے جو دنیا میں نام رکھتے ہوں لیکن مشرک ہیں، نام رکھتے ہوں لیکن اللہ کے نافرمان ہیں. لہٰذا یہ عقیدے کا مسئلہ ہے جو ہم میں سے ہر مسلمان کو، بچے کو، مرد کو، عورت کو یاد رہنا چاہیے. اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، توحید کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ کریں. یہی ہماری زندگی کا مقصود ہے. اسی لیے جب ہم مر جاتے ہیں اللہ نے ایسا نظام رکھا ہے کہ دنیا کی کوئی چیز آپ ساتھ نہیں لے جا سکتے. جن دنیاوی چیزوں کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، آخرت کے سفر میں اسے لے جانے کی کوئی اجازت نہیں ہے. اگر ان چیزوں کی کوئی قدر اللہ کے پاس ہوتی تو آپ انہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے. حتیٰ کہ کفن بھی انسان کا سڑ گل جاتا ہے، حتیٰ کہ انسان کا یہ جسم بھی. اللہ کے نبی نے فرمایا علیہ الصلوۃ والسلام، اول ما ینتن من ابن آدم بطنہ، سب سے پہلے انسان کا پیٹ پھٹتا ہے قبر میں. دفنانے کے بعد چند ہی دنوں کے بعد، چند ہی گھنٹوں کے بعد سب سے پہلے پیٹ پھول کر کے پھر وہ پھٹ جاتا ہے. جس پیٹ کو بھرنے کے لیے انسان سب کچھ کرتا ہے، جس پیٹ کے لیے سب کچھ کماتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا پہلے وہی پھٹ جاتا ہے، سڑ گل جاتا ہے، انسان مٹی اور کیڑے اسے کھا جاتے ہیں. کیا چیز انسان لے کر کے جاتا ہے؟ یہی اس کا عقیدہ، اس کی توحید کہ اس نے شرک نہیں کیا تھا اور اللہ کی عبادت کرتا تھا، عمل صالح کرتا تھا. یہی لے کر وہ برزخ میں جاتا ہے. اور جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اٹھائے گا
تو یہاں تو کفن تھا کم از کم قبر جانے تک، وہاں جب اٹھایا جائے گا تو وہاں کفن بھی نہیں ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ انسانوں کو اٹھائے گا ننگے بدن، ننگا لباس، بغیر جوتے کے، بغیر چپل کے، حتیٰ کہ ختنہ بھی نہیں ہوئی ہوگی، بغیر ختنے کے اٹھائے گا، یعنی دنیا کی کوئی تبدیلی جسم پر نہیں ہوئی، اللہ ایسے اٹھائے گا۔ اور آپ نے کہا انسان اپنے دائیں دیکھے گا وہاں اس کا عمل ہوگا، بائیں دیکھے گا اس کا عمل ہوگا، آگے دیکھے گا انجام ہوگا اس کے لیے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز وہ ساتھ لے کر نہیں جائے گا۔ افسوس کی بات یہ ہے اہل حدیثوں کے اندر، سلفیوں کے اندر بھی دنیا داری اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ وہ جملے استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں وہ آدمی بیکار ہے، وہ ناکام ہے، اس نے کچھ نہیں کیا زندگی میں۔ بھئی کچھ کرنے سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ توحید پر نہیں ہے؟ اگر وہ توحید پر ہے، ہو سکتا ہے دنیا میں پیچھے رہ گیا، کوئی نقصان نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان سائنس میں پیچھے ہیں، سائنس میں پیچھے رہنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ جنگلات میں بھی رہیں کوئی بات نہیں، اگر آپ توحید پر ہیں آپ مر جائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو جنت میں داخل کرے گا، پوری دنیا ختم ہو جائے گی، آخرکار آپ دیکھیں سائنس کے دنیا کس طرح شہر کے شہر تباہ ہو جا رہے ہیں، کس طرح ملک کے ملک تباہ ہو جا رہے ہیں، سائنس میں آپ پیچھے رہ گئے، اس سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کرنے کے اچھے کام ہے، اللہ نے آپ کو موقع دیا، آپ ضرور کریں، لیکن مقصد اللہ تعالیٰ نے ہمیں واضح دیا ہے، وہ توحید ہے۔ وہ مسلمان ڈاکٹر جو نماز نہیں پڑھتا، جو توحید پر نہیں ہے، اگرچہ کہ کئی مریضوں کا علاج کرتا، وہ بیکار شخص ہے، بیکار ڈاکٹر ہے وہ۔ ایسا انجینئر جو بہت ماہر ہو، توحید پرست نہیں، شرک کرتا ہو، اس کی کوئی حیثیت نہیں اللہ کے پاس۔ اس سے بڑے بڑے لوگ جاہلیت میں گزر چکے ہیں جنہوں نے بہت بڑے بڑے کام کیے، اللہ کے پاس ایسے ڈاکٹروں کی، انجینئروں کی، ایسے نامور لوگوں کی کوئی حیثیت نہیں اگر توحید نہ ہو۔ اسی لیے شیخ رحمہ اللہ نے پہلا سوال یہی ذکر کیا، لماذا خلقنا اللہ، اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ ہر آدمی اپنے آپ سے پوچھے، اپنے بچوں کو سکھائے، اپنی بیوی کو سکھائے، اپنے ماں باپ کو بتائے، اللہ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا، توحید کے لیے پیدا کیا، اس کے بعد اس کے ساتھ جائز چیزوں میں آپ جو کچھ کرنا چاہیں آپ کو اجازت دی گئی ہے، لیکن اصل مقصود توحید ہے، لہٰذا اپنے عقیدے کی اصلاح کیجئے، کسی بھی مسلمان کی تحقیر مت کیجئے، اسے معمولی مت سمجھیے، اگر وہ توحید پر ہے، سنت پر ہے، عبادت اگر وہ کرتا ہے۔ یہ پہلا سوال جو شیخ رحمہ اللہ نے بیان کیا، انشاءاللہ آنے والے سوال میں عبادت کسے کہتے ہیں اس کی تفصیل آئے گی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، آمین۔ ھذا وصلی اللہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔